بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اوقات ایک انسان جو ہے وہ کئی ایک اٹیمپٹس کرنے کے بعد، کئی ایک کوششیں کرنے کے بعد کامیاب نہیں ہو پاتا، مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر پاتا، حالانکہ وہ ٹیلنٹڈ انسان ہوتا ہے اور بظاہر اس کے اندر وہ سب کچھ موجود ہوتا ہے کہ جس سب کچھ کی ضرورت ہوتی ہے، اور دیکھنے والا جو ہے اس کو دیکھ کر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ عنقریب کامیاب ہونے والا ہے، اور لیکن کئی ایک اٹیمپٹس کرنے کے بعد، کئی سال اپنی کوششیں جاری رکھنے کے بعد بھی وہ انسان کامیاب نہیں ہو پاتا، تو ذرا تعجب ہوتا ہے۔ اور تعجب کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ لوگ اب چونکہ وہ کامیاب نہیں ہو چکا ہوتا، کامیاب نہیں ہو پایا ہوتا، اب اس پہ اب لوگوں نے کوئی نہ کوئی وجوہات نکالنی ہوتی ہیں کہ بھئی یہ بندہ اس وجہ سے کامیاب نہیں ہو پایا۔ ضروری نہیں کہ جو وجوہات لوگ بتا رہے ہوں وہ درست ہوں، لیکن بہرحال لوگوں نے وجوہات تو نکالنی ہوتی ہیں۔ پلس یہ کہ کچھ وجوہات ہوتی تو ہے نا، کوئی ریزن ہوتی تو ہے نا، کہیں نہ کہیں گڑبڑ تو ہوتی تو ہے نا، کہیں نہ کہیں کچھ کمیاں، کچھ چیزوں کی جو ان اویلیبلٹی ہے، شارٹیج ہے، اور وہ تو ہوتی ہے نا کہ جس وجہ سے ایک انسان جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پایا ہوتا۔ دس از دا ریزن، ٹرو اور ناٹ، اٹ از ٹرو، ویری مچ ٹرو۔ اب کیا کرنا چاہیے اگر ایک انسان جو ہے وہ ریپیٹڈ اٹیمپٹس کرنے کے باوجود بھی، کئی ایک کوششیں کرنے کے باوجود بھی، جد و جہد کرنے کے باوجود بھی اگر ایک انسان کو کامیابی نہیں مل پا رہی، نہیں مل سکی، تو کیا اس کو ہمیشہ کے لیے اسی طرح کرتے رہنا چاہیے؟ میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ پوری زندگی لگے رہتے ہیں، لیکن کچھ قابل ذکر کامیابی جو ہے ان کو حاصل نہیں ہو پاتی، اور پھر جو ہے وہ ایک حد تک مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، ایک حد تک مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے ڈکلیئرڈ آبجیکٹس کے اندر اپنے مطلوبہ نتائج حاصل نہ کر پانا، اپنے گول کے اندر، اپنے پلان کے اندر، اپنے پروجیکٹ کے اندر کامیابی نہ حاصل کر پانا، یہ ان بیچاروں کا مقدر ٹھہرتا ہے، بہت ساری جد و جہد، طویل جد و جہد کے باوجود بھی۔ اب جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ لوگ بھی ان کے اندر سے وجوہات تلاش کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ان کی بات کسی کی درست ہو، لیکن عموماً یہ تجزیہ درست نہیں ہوتا۔ ایسی صورت کے اندر کہ جب ایک انسان جو ہے وہ کئی سالوں سے، پچھلے چند ایک سالوں سے کوشش کر رہا ہے، اب چند سالوں کی محنت کے بعد تو کوئی نتیجہ آنا چاہیے نا، لیکن اگر ایک نتیجہ نہیں آ پا رہا تو پھر کیا کیا جائے؟ وٹ ٹو ڈو؟ کیا آپشنز ہیں؟ ایک آپشن تو یہ ہے کہ انسان اس جد و جہد کو ترک کر دے، اور ایسا بھی بہت لوگ کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اسی انداز کے اندر، اسی پیٹرن کے اوپر ایک انسان کوشش کرتا رہے، جد و جہد کرتا رہے، یا پھر یہ ہے کہ آپ کہہ لیں کہ ایک انسان جو ہے بہت ہی ہاف ہارٹیڈلی، بے دلی سے انسان لگا رہے، اور یہ جب ایک انسان کو کئی سالوں کی محنت کوشش کے باوجود بھی جب ایک انسان کو کامیابی نہیں مل پاتی، تو اس کی کوششوں کے اندر بھی، اس کی محنت کے اندر بھی وہ جو ایک جذبہ ہوتا ہے، جو ولولہ ہوتا ہے، وہ نہیں نظر آتا، اور ایک انسان جو ہے بہت ہی پژمردگی سے کوشش اور محنت کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور پھر
اس کی کوشش اور محنت کے اندر جو ہے وہ لیپسز بھی آ جاتے ہیں، گیپس بھی آ جاتے ہیں، اور یعنی کچھ عرصہ کے لیے چھوڑ دیا، پھر کوشش اور محنت جو ہے وہ اسٹارٹ کر دی۔ کیا کیا جائے؟ وٹ ٹو ڈو؟ میں یہ سمجھتا ہوں اگر ایک انسان 2-3 سالوں کے بعد بھی، اور بہت طویل انتظار نہ کرے، 2-3 سالوں کے بعد بھی اگر ایک انسان جو ہے وہ کچھ پروگریس اور ڈیولپمنٹ جو ہے اگر وہ نہیں دکھا پا رہا، تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دا بیسٹ وے از ٹو گو ٹو اے سائیکائٹرسٹ، ٹو گو ٹو اے سائیکالوجسٹ، اور یا کسی بھی جو کہہ لیں کہ متعلقہ شعبے کا پروفیشنل ایجوکیشن رکھنے والا جو انسان ہے، اور جو اس ریلیونٹ ایکسپرٹیز کا مالک، متعلقہ ہنر رکھنے والا جو ہے، متعلقہ شعبے کے اندر ایک انسان جو پریکٹس کر رہا ہے، اس انسان کے پاس جانا چاہیے اور اس سے جا کے پوچھنا چاہیے۔ اور پھر وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ ایک انسان کا سواٹ انالیسس کرتے ہیں، اور یہ سواٹ انالیسس کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے ایک انسان کی اسٹرینگتھس وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس انسان کے اندر، سب سے پہلے تو وہ یہ دیکھتے ہیں اس انسان کے اندر خوبیاں کون سی ہیں، اس انسان کے اندر پلس پوائنٹس کون سے ہیں۔ وہ ان سارے جو پلس پوائنٹس ہوتے ہیں کہ جو ایک انسان کی کامیابی کے اندر مددگار اور معاون ثابت ہونے والی جو باتیں ہیں، ان ساروں کو وہ انلسٹ کرتے ہیں، ان کی فہرست بناتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ایک انسان کی ویکنسز دیکھتے ہیں، اس انسان کی کمزوریاں کون سی ہیں، ایسی باتیں کون سی ہیں کہ جو اس انسان کے اندر موجود ہیں، اور جو اس کی کمزوریاں ہیں، اور جن کمزوریوں کی وجہ سے اس انسان کی جو محنت ہے، اس انسان کی جو کوششیں ہیں، وہ رنگ نہیں لا پا رہی، اور وہ ایک انسان کی جو کوششیں ہیں، محنتیں ہیں، وہ ایک حد تک جو ہے یا کافی حد تک جو ہے وہ ویسٹ ہو رہی ہیں۔ تو یہ ان کی الگ سے فہرست جو ہے ویکنسز کے ہیڈنگ کے تحت ان کی فہرست بناتا ہے، اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ اس کی جو ہے اس انسان کے لیے اس کی اسٹرینگثس کو دیکھتے ہوئے، اس انسان کی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے، اس انسان کی صلاحیتوں، کیپیبلٹیز کو دیکھتے ہوئے، اس انسان کے لیے کون کون سے مواقع، کون کون سی اپرچونٹیز جو ہیں وہ میسر آ جانی چاہیے اور آ جائیں گی، اور پھر اس کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے، اور کہ جی کون کون سی اس کو پھر کہہ لیں کہ تھریٹس ہیں، کہاں کہاں سے اس کو خطرہ ہے، اور کہاں کہاں سے اس کی محنت جو ہے اس کی ویسٹیج کا جو ہے وہ امکان چلا آ رہا ہے، اور جو اس کو کامیابی سے ہمکنار نہیں ہونے دے رہا۔ اس کی گویا کہ خوبیاں دیکھیں، اور خوبیوں کے نتائج، پازیٹیو نتائج جو ہیں، اور پھر خامیاں دیکھیں اور خامیوں کے نقصانات دیکھے، اور پھر وہ کچھ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ کچھ ایڈوائز کر سکیں، وہ کچھ رہنمائی دے سکیں، کچھ گائیڈ کر سکیں کہ بھئی ابھی آپ کے اندر فلاں ویکنس ہے۔ کرنا کیا ہوتا ہے کہ ویکنسز جو ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کرنی ہوتی ہیں کہ بھئی آپ کے اندر فلاں ویکنس ہے، اور فلاں آپ کے اندر ویکنسز ہیں، اور یہ وہ ویکنسز ہیں کہ جو آپ کو کامیاب نہیں ہونے دے پا رہی۔ آپ ان کو یہاں سے، آپ کی جو انرجی ہے، آپ کی جو ٹیلنٹس ہیں، آپ کی جو کوششیں ہیں، وہ یہاں پہ آ کے جو ہے وہ ویسٹیج ان کی شروع ہو جاتی ہے، اور فلاں انگریڈینٹ کی کمی کی وجہ سے۔ دیکھیں، ایک انسان کوئی ریسیپی بناتا ہے، کوئی بہت اچھی ڈش بنا رہا ہے، تو اس کے تمام تر جو انگریڈینٹس ہیں، تمام تر اس کے اندر جو چیزیں شامل ہونی ہیں، وہ ساری چیزیں اس کے اندر اویلیبل ہوں، اور پھر ٹھیک کوانٹٹی کے اندر، ٹھیک ترتیب سے ڈالی جائیں۔ فرض کر لیں جو چیز جتنی کوانٹٹی کے اندر، جتنی مقدار کے اندر جو ہے وہ ڈالی جانی چاہیے، اتنی ہی مقدار کے اندر ڈالی جائے، اور جس ترتیب سے کہ سب سے پہلے کیا ڈالنا ہے، اس کے بعد کیا ڈالنا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں ان کی ایک ترتیب ہو، اور ان کی ایک کہہ لیں کہ
کوانٹٹی ہو اور پھر ٹائمنگ ہو، کو ترتیب ہو۔ دیکھیں کتنی چیزیں ہو گئیں، ہمیں اپنے انگریڈینٹس جو ہیں، اجزائے ترکیبی جو ہیں نسخہ کے لیے، ریسیپی کے لیے، اس ڈش کے لیے، ان کو ہم نے ارینج کرنا، اس کے بعد پھر ان کی ایک ترتیب سے اور ایک خاص ٹائم کے اوپر، ایک خاص ٹائم گیپ کے اوپر ہم نے ان کو ڈالنا، اس کے بعد جا کے ریسیپی تیار ہوتی ہے اور پھر کھانے والوں کو لذت آتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان جو ہے جب وہ اپنی عملی زندگی کے اندر محنت کر رہا ہوتا ہے تو اس کو کئی ایک انگریڈینٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان انگریڈینٹس کو ایک خاص ترتیب کے اندر ایک خاص وقفے کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو ڈالنا ہوتا ہے۔ اور گویا کہ ہمیں ان شارٹ اور بہت ہی سمپلیفیکیشن کے بعد بہت آسان انداز کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو پھر وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی کمزوریاں جو ہیں، جو ہمیں کامیاب نہیں ہونے دے پا رہی، ہمیں ان کی طرف توجہ دینا ہے، ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے۔ اور یہ کام سچ پوچھیں تو ہم اپنے طور پہ بھی بغیر کسی پروفیشنل ایجوکیشن کے مالک انسان کے پاس گئے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے۔ not that much complicated, it is not a rocket science at all، یہ کوئی بہت ہی زیادہ پیچیدہ کام نہیں ہے۔ اور لیکن ضرورت پڑے تو میرا خیال یہ ہے کہ متعلقہ شعبے کے بندے کے پاس جانا جو ہے وہ بھی ضروری ٹھہرتا ہے۔ جزاک اللہ۔